السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری گفتگو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے میں نے آپ کو 2 پارٹ جو ہے نا وہ آپ کو ہورر کے بتائے تھے کہ ہورر ورلڈ جو ہے جنات کی دنیا کیا ہے۔ تو میں نے مجھے جو ملا ہوا تھا جن نا وہ میں نے ڈھونڈا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرا ہر انسان کے ساتھ 2 جنات اللہ نے ہیلپر دیے ہوتے ہیں۔ میرا جن پھر مجھے مل گیا، اور جب وہ میرا جن مجھے ملا نا تو یہ میرا ہی جن تھا جو کسی اور کے قبضے میں تھا۔ اور وہ جب مجھے ملا پھر اس کے بعد میں انویسٹیگیشن میں جاب کرتی تھی، یعنی کہ جاب نہیں سمجھیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں پوری دنیا کو جاننا چاہتی تھی کہ اس میں کیا کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کون کون سے لوگ، یتیم خانے کون سے ہیں۔ عیدی سینٹر میں بھی میں گئی، کچھ دن میں رہی۔ جتنے بھی کارخانے وغیرہ یہاں پہ مزدوروں کے لیے بنے ہیں ان میں نے خود کام کر کے میں نے یہ چیک کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس طرح پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر میں نے تقریباً پٹواریوں کے محکمے میں، پولیس کے محکمے میں تو ویسے اینٹی کرپشن رپورٹ اور پولیس رپورٹ۔ اینٹی کرپشن آپ کو پتہ ہے، کرپشن تو پوری دنیا میں ہی سمجھو کہ ہے شیطانی کام۔ تو اب یہ جو سسٹم ہے نا، اس سسٹم کے اندر میں نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے خود سے جاب اس وجہ سے کی تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میں انویسٹیگیشن آفیسر تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مجھے پتہ چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تبھی انسان کو پتہ چلتا ہے نا، جب کسی کے پاس اب سنی سنائی باتوں کوئی آپ کو کہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو ہم اس کی بات پہ اس طرح تو نہیں نا یقین کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے اندر رہ کے ہمیں اس کے احساسات کا، کوئی غریب ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی امیر ہے تو وہ بے سکون کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی، تبھی آپ کو پتہ چلیں گی نا یہ ساری باتیں۔ اسی وجہ سے میں کرسچن میرے پاس کام کروانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں دم وغیرہ کرانے کے لیے، تو پھر وہ جو ہے نا ان کی بھی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ سٹوریز ہیں۔ مطلب ایک دفعہ میرے پاس کوئی کرسچن جو ہے نا وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ نہیں پیدا ہو رہا، تو دنیا کے ہر جگہ سے آپریشن کروا چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی کلام ہے، اس سے جو ہے نا میں آپ کے جنات نکال دیتی ہوں، ان کے ساتھ جن ہے کوئی، وہ نکلے گا تو آپ کا بچہ ہو جائے گا، لیکن اس چیز کے لیے جو ہے نا آپ کو کوپریٹ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ہم لوگ کو ایک بیماری ہو گئی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ ہمیں کلمہ اچھا لگنے لگا ہے، اور کلمہ اچھا جب لگتا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری ہوگی، ہر وقت یہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ ویسے وہ دوسروں میں تو سونگ چلتے ہیں نا، تو اس میں کلمہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ جو بھی بیماری ہو گئی ہے نا، یہ آپ کے حق میں بہت اچھی بیماری ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ان کے اندر میں بیٹھتی ہوں تو مجھے پتہ ہے نا، ان کے مسائل حل کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے نا کہ وہ لوگ، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی اگر نان مسلم ہو جائے، ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم بھی کہیں گے نا اس کو بیماری ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے انسان کی نیچر کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی سوچ کیا ہے، پھر ان کی سوچ کو چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ ایسے معجزات ان کے آگے پیش کر دیں کہ وہ حیران ہو جائیں۔ بہرحال میں نے ان کا علاج کیا، انہوں نے کہا جیسے آپ کہیں گی ویسے، ان کو پانی وغیرہ دم کر کے میں نے ان کو دیا، اور جو ہے نا ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے لیکن ان کا بچہ نہیں ہو رہا تھا پیدا۔ تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ ان لوگوں کو دم کر کے دیا ہے جب، تو ان کا بیبی ہو گیا۔ جب ان کا بیبی انہوں نے دیا، بیٹی دی انہیں پہلے، وہ دونوں میرے ہاتھ پر اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اب دیکھیں کہ یہ معجزات، اسلام قبول کرنا، یہ سب خدا کی عطا ہے مجھ پر نا، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ اگر سچ نہ ہوتا، ان کا بچہ نہ ہوتا اللہ کی کلام سے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اللہ نے ہی ان کو وسیلہ بنایا تھا نا مسلمان ہونے کا۔ اللہ نے ان کو یقین دلایا تھا نا اس بات کا کہ اس در سے آپ کو شفا ملنی ہے۔ اور میرا در کیا ہے؟ میرا در تو نبی کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی میں نہیں ہوں، ان کی غلام ہوں میں، ان کی فالوور ہوں، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتی ہوں میں۔ پوری طرح تو نہیں چل پاتی ہوں لیکن کوشش اپنی طرف سے جتنی حد تک ہو سکے نا میں کرتی ہوں کوشش۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اچھا چلیں، اب یہ تو بات یہاں پہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اب دوسری بات وہ جو ہم کر رہے تھے، میرا جن مجھے جو ملا، میرا جن جب مجھے ملا نا تو
اس نے میرے ساتھ گائیڈنس یعنی کہ مجھے گائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ اگر مطلب لوگ جو ہے نا وہ دم کرتے ہیں، پہلے تو لوگ دم اس طرح کرتے ہیں نا، کوئی بندہ آتا ہے تو آپ اسے پانی وغیرہ دم کر کے دیتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کا ٹائم بھی کافی قیمتی ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے کرائے لگا کے آتے ہیں. تو میں ایسے کرتا ہوں نا کہ لوگوں کے گھر جا کے میں دم کرتا ہوں، آپ گھر میں بیٹھو. اور یہ انویسٹیگیشن اب مکمل ہو چکی ہے، اس کو اب چھوڑ دیں، اب بس چھوڑ دیں، اب اس جاب کو چھوڑ دیں. میں نے چھوڑ دی وہ جاب. پھر پراپرٹی کے اس میں آ گئی میں، پراپرٹی پھر جو ہے نا پراپرٹی کا کام کرنا شروع ہو گئی. اب پراپرٹی کا کام جب میں کرنا شروع ہو گئی تو وہاں پہ بھی بہت سارے گھپلے وغیرہ تھے زمینوں کے، لوگ ادھر ادھر قبضے کی زمینیں جی، کسی کی اپنے فیک نام پہ چڑھی ہوئی ہیں جی، کوئی جو ہے نا وہ زمین جو ہے نا وہ صرف کاغذ پہ زمین آپ کی ہے، اور کوئی مطلب اس طرح کی زمینوں میں وہ کافی گھپلے تھے. یہ بھی میں نے سمجھنے کے لیے کہ اس دنیا میں پراپرٹی کا کام کس طرح ہو رہا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے وہ اپنا بزنس شروع کیا تھا. بس جب وہ میں سمجھ گئی کہ یہ تو فیک چیزیں ہیں ساری، اور پھر میں نے لوگوں کو دم کے ذریعے میں نے کہا کہ اگر آپ کسی نے قبضے چھڑوانے ہیں تو مجھے بتائیں، کیونکہ وہ ناانصافی تو ہوتی ہے نا. 2 نمبر کی زمین کا قبضہ کیسے چھڑانا ہے آپ نے؟ کسی نے قبضہ چھڑانا ہوا نا تو واٹس ایپ آئمو پہ رابطہ کیجیے گا، وہ بدلے زکوٰۃ کے وہ میں چھڑوا دوں گی. اگر کوئی آپ کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا کسی نے کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کا اتار کے دوں گی، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوا کہ جدھر بھی پورے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ جس جگہ پہ بھی بندے ہوتے ہیں نا، ادھر ہی ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں جنات کے ذریعے. جنات نے کام کرنا ہے. میں نے تو آپ لوگوں سے مسئلہ سننا ہے، آپ سے جو زکوٰۃ جو بنتی ہے، آپ کے سر پر جو اللہ کا قرض بنتا ہے، وہ فیس جو بنتی ہے وہ آپ نے مجھے دینی ہے. اس کے بعد پھر میرے جنات جہاں بیٹھے ہوں گے اس جگہ پہ ہی، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی پراپرٹی کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں، ادھر ہی ہو جائے گا کام آپ کا، آپ کو بھی جانا نہیں پڑے گا ادھر. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی کرتے ہیں تو ایمرجنسی کے لیے ایمرجنسی پیسے ہوتے ہیں. اگر آپ میڈیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو میڈیم کے حساب سے پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ قسطوں پہ کوئی بندہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز لیتا ہے تو میڈیم کے حساب میں، مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ روپے آپ کا بنتا ہے، میڈیم میں اگر آپ چلتے ہیں تو آپ اسے 1 لاکھ روپے کے ڈیوائڈیڈ بائی 3، تو آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو پھر یہ قسطوں کا ہو گیا نا، جیسے قسطوں میں ہم کوئی کام کرواتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، ایمرجنسی میں فوراً ہو جاتا ہے کام. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایمرجنسی جو فیس ہوتی ہے اس کا مطلب مثال کے طور پہ کہ آپ کا 1 لاکھ زکوٰۃ نکل آئی اس چیز کی، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بلڈنگ آپ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا 5 مزدور لگانا چاہتے ہیں، اور 5 مزدوروں کا جو ہے نا وہ 1 لاکھ بنتا ہے آپ کا. 5 مزدوروں کا 1 لاکھ بنتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہی کام جو ہے نا اگر 40 دن میں ہو رہا ہے تو 20 دن میں ہو جائے، تو آپ وہاں پہ 10 مزدور لگاتے ہیں، تو وہ پھر مزدوری بڑھ گئی نا. اسی طرح ہمارے جنات ایمرجنسی کام ہے، پھر وہ عام اگر کام کے اندر 5 استعمال ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ 10 استعمال ہوں گے، پھر 10 کی مزدوری دینی پڑے گی وہ آپ کو. یہ چیز ہوتی ہے اس میں، وہ اس کو ایمرجنسی کام کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر انٹرنیشنل لیول میں آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے کوئی نوکری کے کاغذات ہیں، وہاں آپ کو اقامہ نہیں مل رہا ہے، وہاں آپ اگر یہاں سے آپ سمندر کے راستے گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے کاغذات نہیں بن رہے ہیں، وہاں جو ہے نا وہ اس جگہ پہ کاغذات آپ کو وہ دے نہیں رہے ہیں، یا آپ نے نوکری کی ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ کاغذات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی پیسے آپ کو نہیں دے رہے ہیں، مزدوری نہیں دے رہے ہیں، آپ وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ساری، اور اگر یہاں پہ آپ جا رہے ہیں کسی اور کے نام سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا انگوٹھا وہ لگوانا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہاں پکڑے گئے نا. یہاں سے بھی میں آپ کو پاس کروا سکتی ہوں کہ اگر آپ ایسی چیز میں جا رہے ہیں اور پھر وہاں جا کے اپنا کام شروع کر کے کاغذات بنوانا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں میں. جنات کے ذریعے کیا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ آپ سے انگوٹھا لگانا چاہ رہا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ، آپ انگوٹھا لگا نہیں سکتے، وہاں پہ آپ کے لیے ٹینشن ہے، انگوٹھا اور وہ جو دوسرے کاغذات پہچانے جائیں گے. اب کچھ ایسا وہاں پہ کر دیں گے کہ ان کو کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے گی،
یا وہ ان کو کہیں گے کہ چل بھائی ٹھیک ہے چلو گزرو، ابھی ہوتے ہیں نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے، چلو جی ٹھیک ہے اب چلو آگے. تو ایسا کام صرف ان مخلوقات سے کیا جاتا ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ آپ کی ہیلپر ہوتی ہے. اگر آپ اپنے ہیلپر کو ابھی تک تلاش نہیں کر پائے تو فی الحال جو ہے نا وہ آپ ہیلپ مجھ سے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی وسیلوں کی، ایک دوسرے سے وسیلہ بنتا ہے تب بندہ کام کرتا ہے. اللہ نے یہ جنات اور یہ سب کچھ کیوں انسانوں کے اندر شیطان پیدا کیا ہے، جنات اس کو دیے ہیں، فرشتے دیے ہیں. پہلے شیطان کو آپ نے پاک کر کے اپنا بنانا ہے، پھر آپ نے اپنے جو جنات ہیں ان کو مطلب ان کو اپنا سیفٹی کے لیے آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے. شیطان سے جن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جنوں میں مختلف چیزیں ہیں، جیسے آپ کا سورہ والناس پڑھیں، قل اعوذ برب الناس. اب اس میں کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں. تو یہ جذبات، احساسات، آپ کی حرکات، یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا ان حسیات کے اوپر چھایا ہوتا ہے وہ شیطان. ان سب کو پاک کرنا ہے، آپ نے سب کو صاف کرنا ہے. خود نہیں کر سکتے تو میرے سے کرا لیں. صاف کرنے کے بعد پھر یہی شیطان، یہی آپ کے جنات ان کا ملائکہ کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، اور پھر سارا ایک ہی راؤنڈ اپ چلتا ہے. پھر سارے اس جسم کا کہانی ایک ہی ہو جاتی ہے، سب ایک ہی ہو جاتے ہیں. آخر پہ پھر کیا بنتے ہیں؟ فرشتہ ہی بنتا ہے نا بندہ. پھر جس کو فرشتہ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد ان فرشتوں سے رابطہ کرتا ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ منسلک ہیں. تو پھر فرشتے آپ کے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو نماز جو ہے نا وہ آپ نے، آپ کی جو نماز ہے نا پھر وہ نہیں پڑھنی پڑتی. پھر بیٹھے بٹھائے ان کے ساتھ جب لنگ ملتا ہے تو خود ہی اندر سے خون جاری ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ سیلف، اس کو سیلف کہتے ہیں. اگر آپ نے اپنی سیلف بنانی ہے تو تب بنے گی جب آپ اپنے جسم کے ساری چیزوں کو اپنے ساتھ ملائیں. اس کو سیلف کہتے ہیں. یہاں پہ تو ہماری جو سیلف ہے وہ پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہی ہے، نا خود غرضی، غرور، پتہ نہیں کیا ہے وہ جو شیطانی ہے، سب اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں پہ جب یہ آپ نے گرفت اپنے اوپر مضبوط کر لی، اپنے جسم کو کامل کر لیا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس وقت وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے نبی پاک کے عشق کی. پھر نبی پاک کے ساتھ عشق جو ہم کر رہے ہیں، تو ہم دنیا میں جو آ رہے ہیں، یہ تو ایک عام بندے کے لیے نا کہ وہ ان چیزوں کو، نفس کو اپنے قابو کریں یا سارا کچھ، یہ تو ایک عام بندے کی کہانی ہے. پھر عشق میں جب انسان آتا ہے تو پھر عشق کے لیے کام کرتا ہے. اب میں کہاں، مجھے عشق ہو گیا نبی پاک سے، وہ پاس کیا، حضرت ابراہیم سے پاس کیا، اس کے بعد حضرت علی سے پاس کیا. یہ سارا کچھ پاس کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ جو جنت میں ہے وہ میرا دیدار کریں گے بندے. ٹھیک ہے. اب مطلب جنت جن کو چاہیے وہ ان کو جنت ملے گی. جنت ایک پراپرٹی ہے بھائی، اسی دنیا کے اندر آئی ہے. جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ میری جو جگہ مدینے والی ہے وہ جنت کے باغوں کا ایک حصہ ہے. تو یہاں پہ یہ کنفرم ہو گیا کہ جنت زمین پر ہی ہے، زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صرف اوپر والی زمین جیسے کہ جو ہے نا وہ جیسے زمینیں خراب ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر چھلکے چھلکے سے بن جاتے ہیں، تو اوپر والی سکن جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، نیچے سے نہیں آ جاتی. اسی طرح ہوگا بس، اور کوئی سسٹم نہیں ہوگا زمین کے چینج ہونے کا. جیسے ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہر چیز ہے. زمین ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس میں فصل نہیں ہوتی، سب کچھ وہ ڈیڈ زمین ہے. تو اب جو ہے نا وہ نبی پاک سے جب عشق ہوتا ہے انسان کو، تو پھر اس کے بعد اگلا جو قدم ہے وہ خدا کے عشق کا ہے. نبی پاک کے عشق میں تو خود کو فنا کر دیا آپ نے. دنیا کی ہر بات آپ نے نبی پاک کی مانی، ہر بات جو وہ چاہتے تھے وہ مان لی، مطلب خود کو فنا کر دیا. جیسے میں بیٹھی ہوں اکیلی، میرا ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ میں دنیا میں نور پھیلاؤں. اب میرا کام ہے نا شمع بن جاؤں میں. ہاں، تو جب اس میں بندہ آتا ہے نا تو پھر دوسروں کو اپنا پیار بانٹتا ہے. اور پیار یہی بانٹ رہی ہوں نا کہ آپ کو بھی خدا کے نزدیک کر رہی ہوں. اور نبی پاک کا بھی تو یہی کام تھا، نبی رسول جو بھی تھے سب کا یہ کام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کروائیں آپ کو. نبی پاک نے فرمایا میری چاہت اور اللہ کی چاہت یعنی کہ الگ الگ نہیں ہے. میں جو چاہتا ہوں وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہوں میں، اور آپ بھی وہی کریں جو اللہ چاہتا ہے.
کیونکہ ہم سے تو ہر وقت گناہ ہوں گے، ہمیں تو اپنی بخشش کے لیے بھی نہیں پتہ کہ کیا میں بھی آپ جیسا ہی ایک انسان ہوں، لیکن تمام انسانوں سے وہ افضل ہے کیونکہ وہ پہلے اس دنیا میں آئے، انہی کے لیے دنیا بنی، انہی کے سپرد کیا گیا سارا، اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ تو پھر نبی پاک سے جب مجھ سے کہا گیا نا کہ آپ کو جنت چاہیے، میں نے کہا نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے خدا چاہیے۔ پھر وہ تو بڑا سخت امتحان تھا، خدا چاہیے، خدا کے چاہنے کے لیے ہی تو انسان کو فنا ہونا پڑتا ہے۔ وہ خدا کے عشق میں جب دنیا ساری کو پیچھے چھوڑ دو، بڑے کمزور سارے ہیں اس دنیا کے، مکڑی کے جالوں کی طرح، دیکھا بھی ہوگا آپ نے، جانا بھی ہوگا اس دنیا میں، اپنے بلڈ ریلیشن کو بھی دیکھا ہوگا، سب پرائے ہیں، سب پرائے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا ایک بنائی اسی طرح ایک کھلونا سا ہے صرف زمانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت وہی ہے، میرے خدا نے بنایا سب کو، تو میرا خدا ہی ہے، اس کی محبت ہی ہے سب کچھ۔ تو پھر کیوں نہ محبت بنانے والے کے ساتھ محبت کی جائے؟ محبت بنانے والے کا اصل حق ہے یہ محبت، جو آپ ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، کسی کا حق کسی میں بکھیر دیتے ہیں، تو تبھی تو پھر آپ کو رزلٹ نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو خدا کا حق ہے وہ محبت۔ آپ نے تو صرف اخلاق حسنہ آپ نے قائم کرنا ہے، جس میں آپ نے سارے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ جو جوڑے اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی صفائی کے لیے بنائے ہیں، میاں بیوی۔ اولاد آپ کی دل کو خوش کرتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا یہ اولاد بھی جو ہے نا، یہ بھی فتنہ ہے ایک، کیونکہ اس اولاد کے پیچھے آپ اپنے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں اور سب کے ساتھ جو ہے نا برا سلوک کرتے، پھر وہی اولاد آپ کو واپس ریٹرن کرتی ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا، آپ کا تو فرض بنتا تھا، ہمارے اوپر کون سا احسان ہے۔ پھر وہ اولاد جس کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑا، پھر وہ اولاد آپ کو چھوڑ دیتی ہے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ محبت صرف خدا سے کرو، کیونکہ اصل مالک وہ ہے۔ پھر ہم اپنی محبتیں دوسروں پر قربان کرتے ہیں، اپنے کو تنگ کرتے ہیں، اپنا دل توڑتے ہیں، اپنے دل کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، ریٹرن نہیں ملتا، ملتا بھی ہے تو مطلب کا ملتا ہے۔ یہاں سے پتہ نہیں چل جاتا بھائی دنیا میں تو سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دنیا ہی جا دھوکہ ہے، بنانے والے نے بتا دیا دھوکہ ہے۔ پھر آپ کیسے ہم تو خود کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں نا، اپنے نفس پر ظلم خود کر رہے ہیں، خود اپنے دل کو تکلیف میں رکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا عشق مجھے چاہیے، بس مجھے کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے، میں جو کچھ بھی میں کروں گی نا، میں نے نبی پاک کے ہاتھ پر ڈونیٹ کر دیا، اپنی ہر نیکی نبی پاک کے نام پر لکھ دی، اور اس کے بدلے میں نے جنت نہیں مانگی، اس کے بدلے میں نے خدا کا نور مانگا جو میں لوگوں میں تقسیم کر سکوں۔ خدا کا نور ہی تو ہے ساری دنیا کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، اور اس کے تقسیم کرنے میں ہی میں نے کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے، تاکہ میں وہ نور دنیا میں، اب یہ نور ہی تو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں خدا کا۔ انسان جس سے عشق کرتا ہے اس کا ہی اس میں عکس نظر آتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں رحمان کا آئینہ ہوں، کیونکہ ان میں خدا کا عکس نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے بھی اپنے اندر خدا کے عکس کو اتارا؟ نہیں، آپ نے وہ اتارا، آپ کے اندر وہ نظر آ رہا ہے اس ٹائم، وہ جس کا عکس ہے۔ اگر دنیا ہوگی تو دنیا کا عکس آپ میں نظر آئے گا، شیطان ہوگا تو شیطان کا عکس نظر آئے گا۔ رحمان کا عکس بنے، آپ بھی رحمان کا عکس بنے، اسی میں فائدہ ہے۔ پوری زندگی آپ پھر کے دیکھ لیں، اپنی ہستی کو مٹا کر دیکھ لیں، کوئی نہیں بنے گا آپ کا، کیونکہ وہ حقیقت تھی ہی نہیں جس میں آپ غرق ہوئے ہوئے تھے، جس میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں میں کہ آپ ابھی سے اپنے آپ کو سنبھال لیں، ابھی سے آپ اوریجنل حقیقت کی طرف جائیں، کیونکہ آپ کو واپس خدا کی طرف منہ دکھانا ہے۔ خدا نے پوچھ کرنا ہے کیا کرتے رہے ساری زندگی دنیا میں، کس لیے تجھے بھیجا تھا کہ مجھے پہچان، بندے مجھے پہچان، مگر تو نے مجھے نہیں پہچانا، تو نے دنیا کے اندر ہی تو غرق رہا۔ ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ خدا کے لیے خود کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کس لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے، اپنے رب کو پہچانیں، اور آپ کو اس چیز کے لیے جو بھی آپ کو معلومات چاہیے میں دوں گی آپ کو، میں اسی چیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ مزید باتوں کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔